السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثنوی مولانا روم کے ایمان افروز واقعات کی کتاب سے آج جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے آب حیات کی تاثیر رکھنے والے درخت کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دانا شخص نے امتحان کے طور پر کسی سے کہا کہ ہندوستان میں ایک درخت ایسا ہے کہ جو کوئی اس کا میوہ کھا لیتا ہے کبھی نہیں مرتا۔ اس خبر کو جب بادشاہ نے سنا تو وہ اس درخت کے لیے عاشق اور دیوانہ ہو گیا اور فوراً ایک قاصد اس درخت کی تلاش کے لیے ہندوستان بھیجا۔ یہ قاصد سالہ سال ہندوستان کے اطراف و جوانب میں سرگرداں پھرتا رہا اور اسے کہیں ایسا درخت نہ ملا۔ جس سے بھی دریافت کرتا لوگ اس کو جواب دیتے کہ ایسے درخت کو صرف پاگل دیوانے تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ جب یہ شخص غریب الوطنی اور سفر کی مشقتوں سے تھک کر چور ہو گیا تو نامراد اور مایوس ہو کر واپسی کا عزم کیا۔ واپسی کے وقت راستے میں ایک شیخ ملے جو اپنے زمانے کے قطب تھے۔ جس مقام پر یہ شخص نادم اور مایوس ہو کر واپسی کا عزم کر رہا تھا وہیں ایک بڑے قطب وقت اور صاحب کرم بزرگ رہتے تھے۔ یہ شخص شیخ کے پاس روتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کیا، اے شیخ، میں اپنے مقصد اور مراد میں نا امید ہو گیا ہوں۔ یہ آپ کی مہربانی کا وقت ہے، آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ شیخ نے دریافت کیا کہ تمہاری نامرادی کیا ہے اور تیرا مقصد کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے بادشاہ نے مجھے یہ کام سپرد کیا تھا کہ میں ایسے درخت کو معلوم کر لوں جو ہندوستان کے اطراف میں پایا جاتا ہے، جس کا میوہ کھا کر آدمی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ میں نے سال ہر سال ڈھونڈا مگر اس کا نشان و پتہ نہ ملا، سوائے اس کے کہ میرا مذاق اڑایا گیا اور مجھے پاگل سمجھا گیا۔ شیخ یہ گفتگو سن کر ہنسا اور اس سے کہا، اے دوست، یہ درخت صرف علم کی نعمت ہے۔ علم سے انسان دائمی زندگی پاتا ہے اور بے علم آدمی مردے کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ علم سے مراد صرف وہی علم ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے، اور جس علم کے ذریعے معاش اور ملازمتیں ملتی ہیں وہ علوم صنعت و حرفت کہلاتے ہیں۔ علم اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے صرف علم دین ہے، جس کے ذریعے بندہ اپنے مالک کو راضی کر کے دونوں جہان کی باعزت حیات حاصل کرتا ہے اور جس کے بغیر آدمی زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے۔ اسی مفہوم کے پیش نظر علم کو آب حیات سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ بغیر علم کے اللہ کی معرفت ناممکن ہے۔ مذکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہو وہ علم دین حاصل کرے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔